الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے درس قرآن کے اندر سورۃ البقرہ کی جو سورت ہے وہ قرآن کریم کی دوسری اور سب سے بڑی اور طویل سورت ہے۔ اس کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ قرآن مجید کے اندر اتنی بڑی صورت ہے کہ یہ 2.5 پاروں کے اوپر 3 پاروں کے اوپر جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ قرآن کریم کی دوسری اور سب سے طویل صورت ہے۔ اس کی جو آیات کی بات کریں تو 286 آیات ہیں، اور قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ کر باقی تمام آیات، دوسرا پارہ مکمل طور پر اور تیسرے پارے کا بڑا حصہ اس صورت پر مشتمل ہے۔ قرآن کے مشہور آیات آیت الکرسی بھی اسی صورت کا حصہ ہے اور تیسرے پارے میں آتی ہے۔ اس صورت میں بہت سی اسلامی قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ بقرہ کے لفظی معنی گائے کے ہیں۔ اگر اس کے نام اور وجہ تسمیہ کی بات کریں، اس صورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس صورت میں آیت نمبر 67 یعنی 67 سے 73 میں گائے کا واقعہ ذکر ملتا ہے۔ قرآن کریم کی ہر صورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہے کہ وہ ایسے الفاظ یا فکرے فراہم نہیں کر سکتے جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہو۔ اس لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامات کا کام کر دیتے تھے۔ اس صورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ صورت جس میں گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اب بات کرتے ہیں زمانہ نزول کی کہ یہ صورت کس زمانے کے اندر نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ تمام صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی سوائے ایک آیت کے جو 281ویں آیت ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوا، تو اس لیے اس کا جو زیادہ تر تھا یہ مدینہ کے اندر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے اس وقت نازل ہوئی۔ ایک آیت جو 281ویں آیت تھی وہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ اگر ان کی شان نزول کی بات کریں اس صورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی تاریخ اور پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، خطاب بیشتر مشرکین عرب میں تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد
سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، جن کے بستیاں مدینے سے بالکل متصل یعنی ملی ہوئی واقع تھی۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے۔ اس ضابطے شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر مل گئے تھے جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسول اور طریقے رواج پائے گئے تھے جو اصل دین میں نہ تھے اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا، اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا معنی محفوظ تھا، اس کو بھی انہوں نے اپنے من مانی طویلوں اور تفسیروں سے مسح کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک ہی جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے میں لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کی عوام سب اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور اپنی اس بگاڑ سے ان کو اتنی محبت کی تھی کہ وہ کسی کی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہوا آ رہا تھا، جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کی سیدھا راستہ بتاتا یا ان کے پاس آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اسلام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ بدعتوں اور تحریفوں اور موشگافیوں اور فرقہ بندیوں، استخفا گیری اور مغراف گنگی، خدا فراموشی، دنیا پرستی کی بدولت انحطاط ان کو حد کو پہنچ چکی تھی کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 15-16 رکوع اس دعوت پر مشتمل ہے۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کے اخلاقی اور مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کی بگڑی ہوئی مذہب و اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کی اصول پہلو پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کا کیا ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کسی چیز کا نام ہے۔ دین حق کی بنیادی اصول کیا ہے اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں میں ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے۔ مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکے میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاق تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن اور معاشرت، معیشیت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصول ہدایت دینے کی شروع کیے اور یہ بتایا کہ اسلام کی ایک اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعبیر کیا جائے۔ اس صورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہے جن میں اکثر ابتدائی میں بھیج دی گئی تھی اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہی۔ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی اور متفرق قبائل میں تھے۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے رہے۔
جو اب میں مصائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے، مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے، ایک گروہ بن گئے، ایک بڑی جماعت بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی، تو صورتحال یہ ہو گئی، ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اولاً وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے عقیدہ بنانے کی کوشش کرے، ثانیہ وہ مخالفین کے ہر سر باطل ہونا اس لیے ثابت کر دے کہ کسی سے عقل انسان کو اس میں شبہ نہ ہو، تیسرا یہ کہ خان و مال ہونے اور تمام ملک کی عداوت اور مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنیاد پر فقر و فاقہ اور ہمہ وقت اس امنی بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی اور جن خطرات میں چاروں طرف سے گھر گئے تھے، ان بے وہ ہراساں نہ ہو بلکہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرے اور اپنے عزم میں ذرا تزلزل نہ آئے۔ چوتھا یہ کہ وہ دلیری کے ساتھ ہر اس مسئلے مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کس طاقت کی طرف سے کی جا رہی تھی، اس بات کی ذرا پرواہ نہ کرے کہ مخالفین کی تعداد اور ان کے مادی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ پانچویں یہ تھی اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے فرمائش سے قبول نہ کرے تو انہیں جاہلیت کے فاسد نظام زندگی کو بزور مٹا دینے میں بھی تعمل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان پانچوں امور کے متعلق بیان کی۔ دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہوا، یعنی زمانہ نازل ہوا، شروع ہو گیا تھا، اور یہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانے میں نمایاں ہو گئے، مگر وہاں صرف ایسی قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کی تو متعارف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیاوی تعلقات کا انقطاع یعنی ختم اور ان مصائب و شدائد کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسئلے کے حق کو قبول کرنے کے لیے ساتھ ہی نازل ہے۔ تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ سچا دین ہے، لیکن ہم قبول اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر مصائب آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کافی لمبا واقعہ ہے، یہ وجہ تسمیہ ہے سورۃ البقرہ کی، اور یہ شان نزول آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ اتنا لمبا اس لیے ہے کیونکہ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر بہت سے مسائل اور یہودیوں کی تردید اور جو اسلام شروع سے جو اسلام کو مصائب و تکلیفیں آئی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ تو دعا